اپنے مطلب کے، لیکن ملنا ہے. آپ وہاں دیکھیں گے کہ لوگ گلاس بھر بھر کے اوپر ڈال رہے ہیں. ٹھیک، آپ کے پیروں تلے بھی زمزم آ رہا ہوگا. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی زمزم جس کو ہم عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم احترام کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جو اگر ہمیں یہاں مل جائے تو ہم اس کے لیے کتنا ادب و احترام محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہی زمزم ہمارے پیروں تلے جا رہا ہوتا ہے. اب اگر جو بھی وہاں جو کر رہا ہو اس کے اعمال کو نہ دیکھیے، اپنی احتیاط کو دیکھیے کہ آپ کے سبب ایک قطرہ بھی زمزم کا زمین پر نہ گرے، آپ کی وجہ سے ایک زمزم کا ذرہ بھی جو ہے وہ زمین پر تشریف نہ لے جائے. آپ گلاس بھر کر زمزم خوب پیئیں، جتنا ہو سکتا ہے پیتے جائیے. کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے زمزم شریف کو پیئیں، اور کھڑے کھڑے زمزم شریف کا پینا یہ بھی سنت ہے. اس کی جو دعا ہے وہ بھی یاد کر لیجئے. نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیے جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم اسی لیے ہے جس مقصد کے لیے اس کو نوش کیا جائے. لہذا خوب زمزم پیجئے، پیٹ بھر کر اچھی طرح سے زمزم پیجئے. زمزم غذا بھی ہے، زمزم پیاس بجھانے کے لیے جو ہے وہ آب بھی ہے. نور علی نور ضرور ہے، لیکن وضو میں آپ کے پاؤں بھی دھونے. آپ سوچئے آپ کا دل مانتا ہے تو کر لیجئے، دل نہیں مانتا تو وضو کے لیے پانی بہت سارا ہے. جائز ہے، جائز ہے. زمزم سے غسل کرنا بھی جائز ہے. لیکن کیا آپ کے ادب و عشق کی آنکھ جو ہے وہ کہتی ہے کہ زمزم شریف سے آپ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر ڈال دیں اور اس طرح سے آپ کو کریں؟ بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں. ایک چیز ہوتی ہے جائز، ایک ہوتا ہے ادب. مطلب جائز ہے لیکن ادب یہی ہے کہ جی ہاں پاؤں وغیرہ. آپ ظاہر جب جائیں گے وہاں زمزم پہلے سے پڑا ہوگا، زمزم لینے تو آپ کو کولر پہ جانا ہی پڑے گا. ٹھیک، تو اب دل میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا کہ جو دل میں برا جانتے ہوئے تو ایسا ہی جیسے اس نے کیا ہی. اب ظاہر ہے یہ مجبوری ہے کہ ہم وہاں سے زمزم ہٹوا نہیں سکتے، خشک کروا نہیں سکتے، زمزم پینے بھی جانا ہے. تو اب دل میں یہ بات کا خیال ہو کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ یہ مبارک پانی ہمارے قدموں تلے جا رہا ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اے اللہ ہماری اس خطا کو تو بخش دے کہ مجبوراً ہمارا پاؤں اگر اس پہ پڑ گیا ہے تو ہمیں معاف فرما دے، تو بخشنے والا غفور الرحیم ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا، اور انشاءاللہ ہماری خطا کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ زمزم ہمارے سبب نہیں گرا، ہم گرفت میں نہیں آئیں گے. پورا کعبۃ اللہ کی گرد جتنے سب مطاف ہے، باب تو 3 اوپر بھی مطاف بنا دیے گئے، اوپر بلڈنگوں میں جا کے کیا جائے طواف کیا جا سکتا ہے. اور کسی کو یہاں تک کچھ پوچھنا ہو تو زمزم شریف سے فارغ ہو گئے. یاد کر لیں تو سب کچھ یہاں تو ہم نے سفر میں کرنا نہیں. کسی کو یاد ہے تو صرف جا کے 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کر دے. اس آیت کا پڑھنا ضروری نہیں. ٹھیک، لیکن سنت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر سنت پر عمل کرنا. ہمارا حج سنتوں بھرا ہے. انشاءاللہ ہم ہر سنت پر عمل کریں گے، اور جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کوشش کر کے دعائیں وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. جی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، چند کلمات ہیں، آرام سے آپ جاتی ہیں. سارا طریقہ یہ تو تھوڑا سا فرق ہو انشاءاللہ آخر میں بتاؤں. ٹھیک ہے، پھر سوال کیجیے گا. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ صحیح، یہ عمرے کا طواف ہو یا طواف الزیارہ ہو یا وہ طواف جس کے بعد صحیح ہے وہ ہو، یعنی ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہے، نفل طواف کے بعد صحیح نہیں ہوتی. تو جہاں پر آپ کا وضو ٹوٹا، بغیر وضو طواف کرنا یہ ناجائز ہے. بغیر وضو طواف نہیں کر سکتے. جہاں وضو ٹوٹا وہیں سے جائیے، وضو کر کے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے طواف شروع کر دیں. آپ کو نئے سرے سے شروع کرنے کی بھی حاجت نہیں. بقیہ اس کے جو مطلب کہ صورتیں ہیں وہ رفیق الحرمین میں تفصیلاً درج ہیں کہ کس صورت میں کس طرح سے کہاں سے شروع کرنا ہے. بعض صورتوں میں نفل طواف ہے، یا آپ گئے اور آپ چکر ہی بھول گئے کتنے کرنے گئے تھے واپس آ کے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں. یہ سب صورتیں اور تمام سوال جواب رفیق الحرمین میں جو ہے وہ تفصیلاً موجود ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھا دیا جائے. امیر اہل سنت نے اس پیارے انداز میں یہ سوال جواب لکھے ہیں کہ لگتا ہے کہ حضرت صاحب لگتا ہے ہر ایک کے ساتھ موجود ہے.
اور اس کے ذہن میں آنے والے خیالات بھی سرکار صاحب کو معلوم تھے کہ وہ سارے سوال بھی جمع کر دیے, سارے جواب بھی جمع کر دیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال یہاں تک؟ یہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کے بعد, اس میں کوئی پرٹیکولر صورت سے جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا اس میں بھی یہی پڑھنی ہے بھائی, اس میں بھی یہی پڑھنی ہے. وہاں فل نماز پڑھنی ہے یا قصر نماز پڑھنی ہے؟ انشاءاللہ اچھے طریقے کے بعد سوالات ہیں, جوابات انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اب آپ جب اس سے یعنی جی تخنوں سے اوپر رکھنا, یہ بار بار سے لکھو گے نیچے ہوگا پھر اوپر کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زمزم شریف سے جب فارغ ہو جائیں اور یہ سب کچھ طواف اور زمزم وغیرہ کرنے کے بعد اگر تھکان وغیرہ نہیں ہے تو اب سعی کے لیے آپ تیار ہو جائیں. سعی صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے, اور یہ باب الصفا سے باہر نکلتے ہی آپ کو سامنے جو ہے صفا پہاڑ نظر آئے گا, وہاں سے اس کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, سعی کے لیے جب آپ ارادہ کریں اور تیاری شروع کریں کہ مجھے اب سعی کرنا ہے, تو سعی کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی طرح آپ حجر اسود کے سامنے آ کر آپ نے ایک مرتبہ استلام کرنا ہے. یعنی اسی طرح آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے وہ دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے کر کے کہ جیسے آپ نے حجر اسود پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا ہے اور اپنے ہاتھوں کو واپس چوم لیجیے. یہ 3 بار عمل کرنے کے بعد یہ سعی کے لیے استلام ہو رہا ہے. یہ اب سعی کے لیے ایک مرتبہ استلام ہے. جب اس استلام سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو اب آپ نے باب الصفا سے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے. باب الصفا سے جب آپ باہر نکلیں گے تو کچھ دور کے فاصلے پر آپ دیکھیں گے, اب تو چونکہ بلڈنگیں ایسی بن گئی کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب آپ باب الصفا سے باہر نکل کر آگے بڑھے اور کب آپ جو ہے مسجد کی حدود سے باہر نکل گئے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے اوپر دیکھیں گے تو وہ محرابیں سی بنی ہوئی ہیں. تو جو محرابیں جہاں پر یہ اختتام ہو رہی ہیں وہاں سے جب آپ باہر نکلیں تو آپ نے اسی طرح مسجد سے کی حدود سے باہر نکلنے کا جو طریقہ ہے اسی طرح آپ نے باہر نکلنا ہے دعا پڑھتے ہوئے, اور آپ نے جو ہے وہ صفا میں داخل ہو جانا ہے. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, صفا پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کافی اونچے جو ہے وہ چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب. ابھی ہم دیکھیں گے کہ سعی کس طرح کی جائے اور اس کی احتیاطیں کیا کیا ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہم سعی کو کیسے کریں اور صفا اور مروہ کی سعی کس انداز میں ہونی چاہیے. اس میں بہت ساری غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں اور بہت ساری بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ سعی جو ہے وہ بغیر وضو بھی ہو سکتی ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے آپ کو وضو کرنے جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ اپنی سعی مکمل کر سکتے ہیں. افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ آپ کی مکمل سعی میں بھی وضو ہونا چاہیے اور با وضو ہو کر ہی, کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے اور اس عبادت کے حصے کو مکمل طور پر کرنے کے لیے ہم نے با وضو ہی رہنا ہے, اور انشاءاللہ ہر عمل اپنا جو ہے وہ با وضو ہی مکمل کرنا ہے. تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت. یاد رکھیے